اور آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری خبر کے بارے میں۔ دوسری خبر ایران سے متعلق ہے۔ ایران میں پچھلے 5 دنوں سے پروٹیسٹ چل رہا ہے اور ایران میں احتجاج شروع ہوا تھا ایران کی راجدھانی تہران میں، اور اب تہران کے بعد یہ پروٹیسٹ اور احتجاج ایران کے کئی شہروں تک پھیل چکا ہے۔ مشہد جو تاریخی شہر ہے، وہاں اب لوگ سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے شہروں میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اصفہان میں احتجاج ہو رہا ہے، اور شروع میں ایران کا احتجاج ہوا تھا کرنسی کو لے کر کے، لیکن اب یہ جو احتجاج ہے وہ حکومت مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایران میں کرنسی کو لے کر احتجاج کیوں ہو رہا ہے اس کو جانیے۔ ایرانی کرنسی کی ویلو بہت زیادہ ڈاؤن ہے، اور جب سے ایران میں انقلاب آیا 1979 میں ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اسلامی جمہوریہ انقلاب کی بنیاد رکھی گئی اور علماء کرام کے ہاتھوں میں ایران کا اقتدار آ گیا۔ ایران کا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام بنایا گیا، اور ایران نے سب سے پہلے اسرائیل سے اپنے سفارتی رشتے کو ختم کیا، امریکہ سے ختم کیا، اور پورے مڈل ایسٹ میں یا پوری دنیا میں اگر اسرائیل کا اور امریکہ کا کوئی مسلم ملک سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے تو وہ ایران ہے۔ چنانچہ ایران میں جب انقلاب آیا، حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور امام روح اللہ خمینی وہاں کے پہلے سپریم لیڈر بنے، تو امریکہ نے ایران پر شدید پابندیاں لگا دی، اور ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کی کرنسی کی ویلو بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی۔ اب امریکہ کے مقابلے میں ایران کی کرنسی کتنی ڈاؤن ہے یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے ذرا یہ جان لیجئے کہ انڈیا کی کرنسی کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کا کیا حال ہے۔ حالانکہ اگر ڈالر سے موازنہ کیا جائے، دیکھا جائے تو انڈیا کی جو کرنسی ہے ڈالر کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ ایک امریکی ڈالر انڈیا کا 90-91 روپیہ ہوتا ہے، اور کنٹینیو انڈین روپیز کی جو ویلو ہے ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت کی فائنانس منسٹر نرملا سیتا رمن دعویٰ کرتی ہے کہ انڈیا کی کرنسی کی ویلو ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے، بلکہ امریکی ڈالر کی ویلو بڑھ رہی ہے۔ انڈیا کی کرنسی جہاں پر ہے وہیں پر ہے۔ اب اس لوجک کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے یا آپ بتا سکتے ہیں؟ بہرحال ایران کے لوگوں کو یہ لوجک سمجھ میں نہیں آئی۔ ایران کی کرنسی جب ڈالر کے مقابلے میں یا انڈین روپیز کے مقابلے میں کم ہوتی گئی تو وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہماری کرنسی کی ویلو ڈاؤن ہو رہی ہے، صرف امریکن کرنسی یا امریکن ڈالر کی ویلو نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب ایران کا اگر 1 روپیہ ہے تو انڈیا کا وہ 1 روپیہ نہیں ہوگا، بلکہ انڈیا کا 0.0021 ہوگا۔ اگر آپ ایران کا 10 روپیہ رکھتے ہیں کہ ایران کا 10 روپیہ انڈیا کا کتنا ہوتا ہے، تو ایران کا 10 روپیہ بھی انڈیا میں 0.021 پیسہ ہوگا۔ اگر ایران کا 100 روپیہ ہے تب بھی انڈیا کا 1 روپیہ نہیں ہوگا، بلکہ ایران کا 100 روپیہ انڈیا کا ہوگا صرف 21 پیسہ یعنی 0.21۔ اگر ایران کا 1000 روپیہ ہے تو وہ انڈیا کی کرنسی میں ہوگا صرف 2 روپیہ 14 پیسہ، یعنی ایک طرف ایران کا 1000 روپیہ اور اس کے مقابلے میں انڈیا کا صرف 2 روپیہ، یعنی کہہ لیجئے کہ ایران کا 500 روپیہ انڈیا کی 1 روپیہ کے برابر ہے۔ اگر ایران کا 10,000 روپیہ ہے تو وہ ہوگا انڈیا کا 21 روپیہ، اور اگر ایران کا 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ انڈیا کا ہوگا صرف 214 روپیہ۔ تو آپ سمجھے کہ ایرانی کرنسی کی ویلو کتنی ڈاؤن ہے۔ اگر آپ اس کو الٹا کر کے دیکھیں کہ 1 انڈین روپیز کتنا ایرانی روپیہ ہوتا ہے، تو اگر 1 انڈیا کا روپیہ ہے تو وہ ایران کا 466 روپیہ ہو جائے گا۔ اگر انڈیا کا 2 روپیہ ہے تو وہ ہو جائے گا 933 روپیہ، جو میں نے شروع میں بتایا کہ تقریباً 500 کے برابر ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی کی کیا ویلو ہے، اور اگر ڈالر کے مقابلے میں ایرانی ریال کو دیکھا جائے تو یہ جو ویلو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ 1 امریکی ڈالر کی ویلو 42,125 ایرانی ریال ہے۔ صرف 1 امریکی ڈالر 42,000 ایرانی روپیہ ہو جائے گا۔ اگر 100 امریکی ڈالر ہے تو ایرانی کرنسی میں اس کی ویلو ہو جائے گی 42,12,500 ایرانی ریال۔ تو دیکھیں کہ ایرانی ریال کتنا گرتا جا چکا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,000 امریکی ڈالر ہے تو ایرانی کرنسی میں اس کی ویلو ہو جائے گی 4,21,25,000۔ تو صرف 1,000 ڈالر آپ کے پاس ہے تو ایرانی کرنسی میں اس کی ویلو ہو جائے گی 4,21,00,000 روپے، اور انڈیا کی کرنسی میں 1,000 امریکی ڈالر کی ویلو 1,00,000 روپے بھی نہیں ہوگی، 1,00,000 سے کچھ کم ہی رہے گا۔ حالانکہ
इंडियन करेंसी की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा नहीं, लेकिन ईरानी रियाल की कोई वैल्यू ही नहीं है। और वहाँ की आवाम को समझ में आ गया कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू सिर्फ नहीं बढ़ रही है बल्कि ईरानी रियाल की वैल्यू भी डाउन हो रही है, इसमें लगातार गिरावट आ रही है। चुनांचे ईरानी अवाम ने शदीद पाबंदियों के बावजूद, सख्तियों के बावजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, एहतजाज किया। तेहरान में, मशहद में, असफ़हान में, मुख्तलिफ़ शहरों में। और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तस्वीरों को जलाया जा रहा है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और BBC उर्दू ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामनई की तस्वीर को भी प्रोटेस्टर ने आग लगा दिया है और इस तरह कई जगहों पर उनका पुतला बनाकर जलाया जा रहा है। BBC उर्दू ने यह भी दावा किया कि ईरान की जो पुलिस फोर्सेस है वहाँ और मुजाहिरीन के बीच में झड़प हुई है और अब तक झड़प में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने और ईरान की दूसरी आर्मी ने, पुलिस फोर्सेस ने प्रोटेस्टर को, मुजाहिरीन को धमकी दी है कि वो प्रोटेस्ट करना बंद करे, हुकूमत तमाम मामलात पर काबू पा लेगी। लेकिन मुजाहिरीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब तक जो ईरान में प्रोटेस्ट हुआ तो कभी ये देखा गया कि जो वहाँ का लिबरल तबका है, जो मज़हब बेजार तबका है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वो लोग सड़कों पर उतरकर सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। लेकिन हालिया प्रोटेस्ट में, हालिया एहतजाज में ये देखा जा रहा है कि बुर्का पोश ख़वातीन, बाशरा अफराद यानी बाशरा ख़वातीनों हज़रात सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस हुकूमत को हटाओ और दूसरी हुकूमत को लाओ। कुछ जगहों से ऐसी वीडियो भी सामने आई जहां दोबारा बादशाहत को लाने का मुतालबा किया गया। दूसरी तरफ ईरान के जो बाज़ तज्ज़िया निगार हैं उनका दावा है कि जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, जो पूरा एहतजाज हो रहा है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। इसराइल ने जब जून में ईरान पर हमला किया, उधर अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान और अमेरिका दोनों का एजेंडा था कि ईरान में रिजीम को चेंज करना है, हुकूमत को बदलना है। और इसराइल और अमेरिका का मकसद ये था कि जब उनका हमला होगा तो अवाम सड़कों पर उतरेगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग नारे लगाएंगे और ये लोग हुकूमत को बदल देंगे। लेकिन 12 दिनों की जंग के दौरान अवाम ने हुकूमत को सपोर्ट किया, उसने हुकूमत को बदलने के लिए कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया। तो अब खामोशी के साथ लोगों को सड़कों पर निकाला गया है, उतारा गया है, ताकि अमेरिका और इज़राइल ईरान में रिजीम चेंज करने में कामयाब हो सके।